بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہندو ڈاکٹر تھا اور چوری چھپے ہسپتالوں میں مردہ لاشوں سے اعضاء نکال کر بیچتا۔ ایک مولوی کی جوان بیٹی کی موت ہو گئی اور تبھی مجھے کم عمر انسان کے اعضاء کا آرڈر ملا۔ میں نے گورکن کو سونے کی انگوٹھی دی اور کہا کہ رات کو میت قبر سے نکل لے، لیکن جو ہی میں نے لڑکی کے چہرے سے کفن ہٹایا تو جان نکل گئی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ جب میرا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا، ہمارا گھر جس محلے میں تھا اس محلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہمارے باپ دادا برسوں سے اسی گھر میں رہتے آ رہے تھے اور آس پڑوس کے لوگ ہی سبھی لوگوں کو اچھے سے جانتے تھے۔ جبھی آج تک ہم لوگوں کو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہم لوگوں نے کبھی اپنی ذات سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچائی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پورا خاندان ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی اس حویلی کے الگ الگ حصوں میں رہتا تھا۔ ہولی، دیوالی اور ایسے ہی دوسرے تہواروں پر پوری حویلی میں جشن کا سما ہوتا تھا۔ ہماری زندگیاں سکون سے گزر رہی تھیں، مگر پھر ایک میرے چھوٹے چچا کو مسلمان کے دین کا مطالعہ کرنے کا شوق چڑھ گیا اور وہ اب مسلمانوں کے دین کا مطالعہ کرنے لگے۔ انہیں یہ شوق اپنے ایک مسلمان دوست سے لگا تھا۔ اس کا ہمارے گھر میں بہت آنا جانا اور چچا بھی اکثر اس کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ چچا اکثر اپنے اس دوست سے اور اس کے گھر والوں کے طور طریقوں اور رہن سہن سے بہت متاثر نظر آتے تھے۔ جبھی وہ اکثر اپنے دوست کی تعریف کرتے بھی رہتے، دکھائی بھی دیتے تھے۔ چچا نے اپنے اسی دوست کی زندگی سے متاثر ہو کر دین اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا۔ اس بات پر ابو اکثر پریشان دکھائی دیتے تھے اور اکثر چچا کو روکتے بھی تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں کوئی ڈر ہے، اور پھر ایک دن ان کا ڈر سچ ثابت ہو گیا اور چچا نے اسلام قبول کر لیا۔ سب لوگ گھر والوں نے ان کے بہت مخالفت کی، مگر چچا نے ٹھان لی تھی کہ سب گھر والوں کو مسلمان کر کے ہی رہیں گے۔ چچا نے اپنے گھر میں ہی سب کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور اس طرح آہستہ آہستہ حویلی کے باقی لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ بات میرے باپ کو بے حد ناگوار گزری تھی۔ اب ہماری حویلی میں کھلم کھلا لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ یہ سب میرے باقی کے رشتہ داروں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ میرے ابو اپنا دھرم ہرگز بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کا ذہن اور دل اس قدر وسیع نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے دھرم کو قبول کر سکیں۔ اس لیے وہ اپنی ضد اور انا پر قائم رہے اور چچا کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے واضح انکار کر دیا۔ یہی نہیں، اس بات پر انہوں نے چچا کو سخت برا بھلا بھی کہا۔ چچا چاہتے تھے کہ میرے ابو کی آخرت اچھی ہو جائے، مگر میرے ابو صرف دنیا ہی چاہتے تھے۔ میرے ابو نے جب یہ دیکھا کہ حویلی کے تمام لوگ ہی آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ مجھے اور امی کو لے کر حویلی چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے اور اپنے ایک دوست کے گھر میں رہنے لگے۔ میرے والد صاحب جب اپنا شہر اور حویلی چھوڑ کر دوسرے شہر میں رہنے کے لیے آئے تو اس وقت وہ بالکل ہی خالی ہاتھ تھے۔ حویلی کے کئی حصے دار تھے، اس لیے حویلی بکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور میرے ابو کے پاس بھی ان کی جمع پونجی اتنی نہیں تھی کہ وہ دوسرے شہر میں آرام سے اپنی گزر بسر کر سکیں۔ اس کے لیے انہیں ایک اچھی نوکری ڈھونڈنی تھی جس کی بنا پر ہم اس شہر میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ میرے ابو ڈاکٹر تھے، مگر دوسرے شہر میں نوکری ملنا اس قدر آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا جتنا انہوں نے سوچا تھا۔ میرے ابو کے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی۔ وہ تو ابو کے بچپن کے دوست بے حد اچھے تھے جو انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے اپنا فلیٹ دے دیا تھا، ورنہ اس اجنبی شہر میں ہمارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابو دن رات نوکری ڈھونڈ رہے تھے، مگر اس شعبے میں بھی وہ ہر جگہ رشوت ہی درکار تھی۔ اس وجہ سے انہیں کہیں بھی نوکری نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ رشوت دے سکیں۔ آخر کار انہیں ایک جگہ نوکری مل گئی، مگر جو کام انہوں نے اس نوکری میں سر انجام دینا تھا
اس کام کا سن کر ابو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے سوچنے کی مہلت مانگی۔ ابو گھر آ کر گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ ہمارے گھر کے حالات دن بدن بگڑتے ہی چلے جا رہے تھے۔ گھر میں اب کھانے کو بھی سب کچھ ختم ہونے لگا تھا۔ ابو کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، یا تو وہ ان لوگوں کی بات مانتے یا پھر ہمارے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہتے، کیونکہ میرے ابو ابھی کوئی اتنے بڑے قابل ڈاکٹر نہیں تھے کہ وہ جہاں جاتے انہیں وہاں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ ابھی تو ابو اپنے کیریئر کو سیکھنے کے مراحل میں تھے، جبھی انہیں اس سب معاملات میں اس قدر پریشانی جھیلنی پڑی تھی۔ اگر میرے ابو کچھ سال اور حویلی میں رہ کر اپنے شعبے میں محنت کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتے۔ اس وقت اتنا سمجھدار تھا کہ ان سب باتوں کو سمجھ سکتا۔ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے تو کوئی بھی فرمائش کرنی چھوڑ ہی دی تھی۔ مجھے اکثر حویلی کے دن بھی یاد آتے تھے جب کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی چیز کی کمی تھی۔ کھانے کی تنگی تو ہم لوگوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، مگر اب ان سب حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ میں اب اکثر چڑچڑا رہتا تھا۔ جب ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تو انسان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ ہی جاتی ہے۔ وہی سب میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ آخرکار ابو نے ہمارے حالات سے تنگ آ کر یہ نوکری قبول کر لی۔ ابو کو نوکری کی ہی اسی شرط پر ملی تھی کہ وہ مردہ لوگوں کے اعضاء نکال کر بیچیں گے۔ اس کام کے پیچھے ایک پورا منظم گروہ کام کر رہا تھا اور ابا بھی اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس کام میں شامل ہو چکے تھے۔ شروع میں تو ابا کے ضمیر نے بالکل بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ یہ کام کریں، مگر یہ نوکری کرنے کی شرط یہی تھی کہ وہ مردہ لوگوں کے اعضاء نکالیں گے، اور اگر کبھی انہوں نے اس کام سے انکار کیا تو انہوں سے اس نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور اب یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ نوکری شروع کرنے کے بعد ابو کئی دن تک پریشان رہے۔ اکثر کبھی کبھار راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے جیسے انہیں کوئی چیز اندر ہی اندر ختم کر رہی ہو، مگر وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پیسے کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے اپنی ضمیر کا سودا کر لیا تھا، اور اب یہی ضمیر انہیں دن رات کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ ان حالات میں ابو بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وقت اور حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ میرے ابو جس ہسپتال میں کام کرتے تھے وہ ایک نامی گرامی اور بہت بڑا ہسپتال تھا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے بڑے ہسپتال میں اس قدر گھناؤنا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہسپتال کی ساکھ سب کی نظروں میں بے حد اچھی تھی۔ جب ابو نے اس ہسپتال میں کام شروع کیا تو ایک جونیئر ڈاکٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ابو کی اس کام میں ترقی ہوتی گئی اور ابو کے پاس بے تحاشا پیسہ آنے لگا۔ جب اس کام میں ابو کے پاس پیسہ آنے لگا تو ان کا ضمیر بھی میں کہیں دور جا کر سو گیا تھا۔ اب وہ دن رات جب بس پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گئے تھے۔ اب وہ ایک ایسے ڈاکٹر بن گئے تھے جن کا ضمیر مکمل طور پر سو چکا تھا۔ اب انہیں لوگوں کو کاٹتے ہوئے، ان کے اعضاء نکال کر بیچتے ہوئے ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا تھا، اور اس کام میں بہت ہی زیادہ ماہر ہو چکے تھے۔ اب ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی بڑے بڑے لوگوں میں ہو چکا تھا۔ وہ انسانی اعضاء نکال کر بیچنے والی جس گروہ کے ساتھ کام کر رہے تھے اب اس گروہ کے وہ اہم رکن بن چکے تھے۔ پیسہ ہم لوگوں پر بارش کی طرح برس رہا تھا، تو اب ابو کو بھی یہ کام کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طرح سے انہوں نے اپنے ضمیر کو مکمل طور پر سلا دیا تھا۔ اب انہیں صرف اور صرف پیسہ کمانے سے مطلب تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ یہ پیسہ کس طرح سے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کام میں ابو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ انہیں اس کام میں ہزار پریشانیاں آئی تھیں، مگر وہ اس طرح کے تمام پریشانیوں سے نکلنے کا حل بخوبی جان نکلے، اور اب وہ اس کام کے ماہر کھلاڑی بن چکے تھے۔ امی اکثر ابو کو اس کام سے روکتی
ہوئی بھی نظر آتی تھی، مگر جس دن سے ابو نے اس نوکری کو کرنے کے پیش قبول کی تھی، اس دن کے بعد سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ امی کو کسی بات پر بھی کان دھرتے نہیں تھے۔ اس بات پر اکثر امی اور ابو کی لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر ابو پھر بھی یہ کام چھوڑنے پر راضی ہرگز نہیں تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہم لوگ بہت امیر ہو چکے تھے۔ اب میں بھی بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اپنا مستقبل بنانے کے لیے ڈاکٹر ہی کے شعبے کو چنا تھا، اور میرے اس فیصلے سے میرے ابو بہت خوش تھے، مگر امی میرے اس فیصلے سے ہرگز بھی خوش نہیں تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر بننا ہمیشہ سے میرا خواب تھا، اور میرے اس خواب کی بیچ میں رکاوٹ نہیں تھی سوائے امی کے۔ مگر میں نے انہیں بھی راضی کر لیا تھا، اور وہ بھجے ہوئے دل کے ساتھ راضی تو ہو گئی تھیں، مگر وہ میرے اس فیصلے میں خوش ہرگز نہیں تھیں۔ ہاں، البتہ ابو بے حد خوش تھے، اور انہوں نے ہر معاملے میں میری پوری مدد کی تھی۔ جس موڑ پر بھی مجھے مشکل پیش آتی، ابو آگے آ کر میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابو ڈاکٹر بننا بہت پسند تھا، مگر جب ماں باپ کا ساتھ ہو، اور خاص طور پر ڈاکٹر باپ کا، تو یہ سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ابو میرے مستقبل کے لیے دن رات پریشان رہتے، اور ہر موڑ پر میری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ میں ان کی میرے لیے اس قدر محبت دیکھ کر ان کا ممنون ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر جیسے بھی تھے، مگر ایک باپ کی حیثیت سے وہ بے حد اچھے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مجھے پیار ہی دیا تھا، مجھے کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے اکثر اپنی حویلی اور اس کے مکین بہت زیادہ یاد آتے تھے، مگر اس بات کا تذکرہ میں نے ابو کے سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ جب بھی حویلی کا ذکر آتا تھا تو ابو بہت برا لگتا تھا، اور اس حویلی اور اس کے مکینوں کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھا کہ اب ہمارے گھر میں حویلی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی حویلی کا کوئی ذکر ہو بھی جایا کرتا تو ماں بیٹا ہی کرتے تھے۔ ابو کے سامنے اس بات کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بعد ابو بہت چڑچڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کئی دن تک ہم لوگوں سے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں بھی ڈاکٹر بن چکا تھا۔ جس دن میں ڈاکٹر بنا اسی دن میرے ماں باپ بے حد خوش تھے، اور ان دنوں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میرے ہاؤس جاب مکمل ہوئی تو نوکری ڈھونڈنے کی باری آئی، تو میرے ابو نے مجھ پر زور دیا کہ جس اسپتال میں وہ نوکری کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ اسی اسپتال میں نوکری میں کر لوں۔ میں اپنے ابو سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ ان کا کہا بالکل بھی نہیں ٹال سکتا تھا، اور ویسے بھی ان کا اسپتال شہر کے بہترین اسپتالوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہاں اپنے مستقبل کی شروعات میں نوکری کرنا اعزاز کی بات تھی میرے لیے، تو یہ بھی بغیر کسی چون چرا کے اس اسپتال میں نوکری کر لی۔ چند دن تو میرے بہت اچھے گزرے۔ میں وہاں ایک بہت بڑے سرجن کا اسسٹنٹ بن چکا تھا۔ کچھ عرصے میں نے اس ڈاکٹر کا اسسٹنٹ بن کر گزارا۔ اس کے بعد ابو نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، اور جو کام کرتے تھے انہوں نے اس کام میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ابو نے مجھے اپنے کام کی نوعیت کے بارے میں بتایا تو کچھ پلوں کے لیے مجھے جیسے سانس لینا ہی بھول چکا تھا۔ بغیر اپنی پلکیں جھپکائے اپنے ابو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر وہ سب سچ تھا تو یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک سچ تھا۔ جس باپ کو میں نے اپنے دل میں بہت اونچے مقام پر بٹھا کر رکھا تھا، ان کی سچائی جان کر میرا دل لرز گیا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابو انسانی اعضاء بیچنے جیسے خطرناک اور گھناؤنے کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات مجھے اپنے ابو کے علاوہ کسی اور کے منہ سے سننے کو ملتی تو میں کبھی اس بات پر یقین نہیں کرتا، مگر میرے ابو خود میرے سامنے بیٹھ کر اس بات کا اعتراف کر رہے تھے، اور نہ صرف وہ اعتراف کر رہے تھے بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ اس کام میں شامل ہونے کی پیشکش کر رہے تھے۔ آج جیسے زندگی کے بھیانک سچ سامنے آنے کا دن تھا۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ابو کو صاف انکار کر دیا مگر میرے ابو جس گروہ کے ساتھ ملوث تھے اس گروہ نے ہی مجھ پر زور دینا شروع کر دیا، اور دھمکیوں پر اتر آئے تھے کہ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ اس کام میں شامل نہیں ہوا تو وہ میری ڈاکٹری کا لائسنس کینسل کروا دیں گے۔
اب میرے پاس آگے کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو میں ان لوگوں کی بات مان لوں یا پھر اپنے ضمیر کا سودا کرتا، یا پھر ساری زندگی کے لیے بے روزگار ہو جاتا۔ جب ابو نے مجھے سمجھایا کہ یہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ پیسہ ہی پیسہ ہے، تو میں وقتی طور پر یہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ مجھے ہر حالت میں اپنا مستقبل بچانا تھا۔ اب میں نے اپنے ابو کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں بھی مردہ لوگوں کے اعضا نکال کر بیچا کرتا تھا۔ پہلے دن جب میں نے یہ کام کیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے، میرا ضمیر چیخ چیخ کر مجھے یہ کام کرنے سے روک رہا تھا، مگر میری مجبوری آڑے آ گئی تھی اور میں یہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی تھی، اور اب میں بھی اس کام کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ جو بھی تھا، اس کام میں بہت پیسہ تھا، اور پیسے ہی چمک انسانی آنکھوں کو بالکل ہی اندھا کر دیتی ہے۔ ایک دن میں اسپتال میں اپنے معمول کے کام نپٹا رہا تھا کہ اتنے میں ایک نرس نے ایک مریض کے آنے کی اطلاع دی۔ میں اسے دیکھنے فوراً چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ کسی بھی شخص کو اپنی جانب کھینچنے کا ہنر بخوبی رکھتی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اس لڑکی نے میرے دل میں ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس پر سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی ایک مسلمان لڑکی تھی، وہ مکمل پردے میں بیٹھی تھی، بس اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ بھی شاید اس نے گرمی کی وجہ سے کھول دیا تھا۔ اس کے ساتھ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ اپنے حلیے سے ہی کوئی مولوی لگ رہے تھے۔ میں نے خود کو قابو کیا اور ان سے ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھا، اور انہیں دوبارہ 2 دن بعد بلا لیا۔ وہ لڑکی چلی گئی تو میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ 2 دن بعد وہ لوگ دوبارہ آ گئے۔ اس بار میں نے اس بزرگ کو ڈرپ لگا دی، کیونکہ انہیں جسمانی طور پر بہت کمزوری تھی۔ اس دن میری اس لڑکی سے تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی سے اس کا فون نمبر مانگ لیا۔ اس لڑکی نے کچھ سوپیش کے بعد مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ اس طرح فون کر کے ہماری بات چیت ہونے لگی۔ ابھی بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بات زیادہ آگے نہیں بڑھی تھی، اور بات چیت بھی اپنی ذاتی تعارف تک ہی پہنچی تھی۔ شاید اس لڑکی کے دل میں میرے لیے کچھ تھا، جبھی وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور میری طرف مائل بھی ہو رہی تھی۔ 1 ہفتے میں ہی بہت خوش رہنے لگا تھا۔ اتنے وقت سے ذہن پر جو دھن چھائی ہوئی تھی وہ ہٹنے لگی تھی، مگر شاید میری قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری قسمت میں محبت کی خوشی دیکھنی ہی نہیں لکھی تھی۔ چند دن بعد مجھے آرڈر ملا کہ ایک کم عمر میت کے اعضا نکالنے ہیں۔ اس بار مجھے یہ کام کرنے کے پہلے سے کہیں زیادہ پیسے ملے تھے۔ جب اسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک مسلمان لڑکی کی میت آئی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکی کے میت کے اعضا نکال لیے جائیں۔ میرے ذہن میں ایک سوچ یہ بھی تھی کہ میرے پورے خاندان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے باپ کو اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تھیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب کسی اور میت کی نہیں بلکہ مسلمان لڑکی کی میت کی ہی اعضا نکالوں گا۔ اچانک ہی اس لڑکی کے گھر والوں نے شور ڈال دیا کہ وہ اپنی لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے اور وہ اسے آج ہی دفنائیں گے۔ مجھے کل صبح تک لازمی کم عمر میت کے اعضا نکالنے تھے، اور اسپتال میں آج اس لڑکی کے علاوہ کوئی کم عمر میت موجود نہیں تھی، مگر اس کے گھر والوں کے جب زیادہ شور ڈالنے تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی میت ان کے حوالے کرنی پڑی۔ کچھ دیر بعد میں نے پتہ لگایا کہ انہوں نے اس لڑکی کی میت کو کسی قبرستان میں دفنایا ہے۔ یہ مجھے آسانی سے پتہ چل گیا تھا، کیونکہ میں مسلمانوں نے اپنی لڑکی کو کس قبرستان میں دفنایا ہے۔ جب وہ سب لوگ اس لڑکی کو دفنا کر جا چکے تو میں نے گورکن کو سونے کی انگوٹھی دی اور اس سے کہا کہ یہ میت قبر سے نکال لے اور میرا ایک آدمی آ کر اس میت کو وصول کر لے گا۔ اس طرح میں دوسری ہسپتال آ گیا اور میرے گروہ کا ایک آدمی اس میت کو لینے کے لیے آیا۔ جب وہ لڑکی کی میت کو لے کر دوبارہ اسپتال پہنچا تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کے اعضا نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس لڑکی کے میت پر سے کفن ہٹایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔
میں کھڑا ہوا تھا مگر مجھے ایسا لگا جیسے کہ منہ کے بل گر پڑا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے رکھی اس لڑکی کے میت کو دیکھنے لگا جس سے ابھی میری محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت میرے ساتھ ایسا اس قدر ظلم بھی کر سکتی ہے۔ میری ٹانگوں پہ کھڑے ہو رہنے کی بالکل بھی سکت نہ رہی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھا تھا۔ جو کچھ بھی ابھی میں نے دیکھا تھا اس نے مجھے شدید دکھ پہنچایا تھا۔ میں قسمت کی اس ستم ظریفی پر حد تک حیران و پریشان تھا کہ میں اس لڑکی سے سچے دل سے محبت کرنے لگا تھا اور اب اس کی میت میری آنکھوں کے سامنے پڑی تھی اور میں اپنی ہی محبت کی میت کے اعضا نکالنے والا تھا۔ مجھے اس وقت خود سے بے حد گھن محسوس ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ آج صبح ہی ہمارے اسپتال میں کیس آیا تھا کہ لڑکی کا کار حادثے میں ہوا تھا اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ مجھے صبح سے جا کر سب پتہ چل چکا تھا۔ یہ جس لڑکی کا کار حادثے میں انتقال ہوا تھا یہ میری ہی محبت تھی۔ میں نے جب دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر بھیگی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بہت روشن تھا، یوں جیسے اس کے چہرے پر نور کی برسات ہو رہی ہو۔ میں نے اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ دوبارہ سے اس میت کو لے جا کر دفنا دو، کیونکہ اب مجھ میں حوصلہ نہیں کہ میں اس کے اعضا نکال سکوں۔ میں اپنی محبت کے ساتھ اس قدر گھناؤنا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے اسی لمحے ان لوگوں کے درد کا بھی احساس ہوا جن کے گھر والوں کی میت کے اعضا میں نکال چکا تھا۔ مجھے اسی لمحے خود سے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں اسی وقت وہاں سے اٹھ کر اپنے آفس میں آ گیا، اس لڑکی کی بایو ڈیٹا نکالا کیونکہ آج صبح ہی وہ ہمارے اسپتال میں لائی گئی تھی اور اس کا پورا بایو ڈیٹا کی تفصیل پڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں میری سگی پھوپھی کی بیٹی تھی، کیونکہ جب ہم حویلی سے نکلے تھے اس وقت میں ہوشیار تھا۔ مجھے سب ہی رشتہ داروں کے نام اور ان کی شکلیں یاد تھیں، مگر ان دنوں یہ لڑکی بہت چھوٹی سی تھی جبھی میں اسے پہچان نہ سکا، اور جو آدمی اس دن اس لڑکی کے ساتھ علاج کے لیے آیا تھا وہ میرے سگے پھوپھا تھے۔ وقت نے انہیں بہت بوڑھا کر دیا تھا جبھی میں نے انہیں پہچان نہ سکا۔ میرے پھوپھا اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مولوی بن چکے تھے اور انہوں نے اپنی اس بیٹی کو قرآن بھی حفظ کروایا تھا، جبھی موت کے بعد بھی اس کا چہرہ اس قدر روشن اور پاکیزہ تھا۔ مجھے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہونے جا رہا تھا۔ اس وقت ابو کو جا کر ساری تفصیل بتائی تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ جو بھی تھا وہ اپنے گھر والوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس دوری نے ان کی محبت کو بڑھایا ہی تھا۔ انہوں نے جب میت کے ساتھ اس لڑکی کو میت کو دوبارہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ اس قدر روشن ہو سکتا ہے۔ مجھے اور ابو کو اپنے گناہوں پر بے حد ندامت محسوس ہوئی تھی اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم تو غلط راستے پر چل پڑے تھے۔ ابو نے اپنے گھر والوں سے دوبارہ رابطہ کیا اور ان لوگوں نے بھی ہمیں کھلے دل سے قبول کر لیا۔ ہم لوگوں نے اپنی غلطی مانی اور ان لوگوں کی نیکی اور اچھائی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی اور واپس اپنے گھر لوٹ کر آ گئے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کو سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔